نے بہت سا اختیار رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے دوا کی، اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کیا، عملیت کا مظاہرہ کیا، پریکٹیکل ازم کی طرف آئے اور 10,000 افراد آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوئے اور پھر آپ کو فتح مکہ ملی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، بے شک آپ چاہتے تو دعا میں آپ کے اشارے سے جب چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، سورج واپس آ سکتا ہے، تو زمین بھی پلٹ سکتی تھی۔ زمین بھی محض ایک پلینٹ ہے، اور ہمارا جب اسٹار جس کے ارد گرد جتنے پلینٹ ہیں گھوم رہے ہیں، جب وہ واپس پلٹ سکتا ہے تو زمین کی کیا مجال تھی اشارہ اور ابرو مصطفیٰ سے وہ حرکت نہ کرتی۔ لیکن آپ نے بتایا کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنا ہوگی، آواز اٹھانا ہوگی، بلند کرنا ہوگا، ظالم کے سامنے سر اٹھانا ہوگا۔ ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اٹھے گا، تبھی ہمیں داد رسی کی کوئی صورت نظر آئے گی، اور دعا انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ ایک کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر، میرا سوال یہ تھا۔ جی فرمائیے۔ 2 سوال ہیں میرے۔ جی آپ کا نام اور مقام؟ جی میں محمد ضیاء بات کر رہا ہوں، محمد کراچی سے، محمد ضیاء حیدر۔ ضیاء حیدر، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی روشنی عطا فرمائے، امن اور سلامتی کی۔ الہی آمین۔ میرا سر 2 سوال ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عربی کو اجمی کو، اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ جی بے شک۔ آج جو ہم پٹھان، مہاجر اور فلاں اور یہ گلتی اور یہ جو سب جو کر رہے ہیں، یہ کیا جائز ہے یہ سب کرنا؟ کیونکہ ہم تو سب ایک ہی جسم کے مانند ہیں اور ایک ہی اس کا وہ ہے۔ اچھا، اور دوسرا سر اسی سے ریلیٹڈ ایک جو معاملہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام مولا مشکل کشا نے جو فرمایا کہ ظلم کے ساتھ، کفر کے ساتھ حکومت ہو سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں۔ بے شک تو بے شک۔ پلیز اس کی ذرا اس کی یہ بتائیے گا کہ اس کی کیا پیچھے اس کا مفہوم کیا ہے، یعنی کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، یہ میں خود نہیں سمجھ پاتا۔ پلیز ان 2 سوالوں کا جواب دیں۔ جی ہاں بالکل، ہمارے ساتھ رہیے گا ضیاء صاحب، آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے، لیکن آپ کا مؤخر الذکر جو سوال تھا اس میں یہ ہے کہ کفر کی حکومت ہو اور ظلم نہ ہو تو انسان رہ سکتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیے امریکہ میں چلے جائیے، کافروں کی حکومت ہے، برطانیہ میں کافروں کی حکومت ہے، ہزاروں مسلمان وہاں پر رہتے امن و آشتی کے ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی انہیں خطرہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ظلم کی حکومتیں ہیں کہ جہاں پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے اور مروایا جا رہا ہے، مسلمان لڑ رہا ہے اور لڑوایا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ سوال تو میں اپنی جانب سے مفتی صاحب کی اجازت دے رہا ہوں، لیکن آپ کا جو فقہی سوال ہے اس کا جواب انشاءاللہ مفتی صاحب ضرور دیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، میں نیلوفر سے بات کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب۔ جی فرمائیے بہن، کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی بیوی کو بند کمرے میں اگر طلاق دیتا ہے 3 دفعہ، جی اور کسی نے اگر نہیں سنا ہے جی تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اور میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، وہ لوگ سب مجھے دوبارہ بلا رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے جانا چاہیے اس کے پاس یا نہیں؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب یہاں تشریف فرمائیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ کچھ اور پوچھنا چاہیں گی؟ نہیں، بس آپ مجھے اس کا جواب دے دیں، کیا فتویٰ اس کے لیے ہونا چاہیے اور مجھے ان کے پاس جانا چاہیے یا نہیں؟ آپ مجھے اس کی بس ایک تصدیق کر کے بتا دیں، مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ مفتی صاحب اب 2-3 سوالات جواب ہو گئے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کے آپ جوابات ہمارے ناظرین۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹھنا پڑے گا ظلم کے خلاف اور یہ حالات ہیں، تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جب قومیں بے حس ہو جائیں تو انقلاب نہیں عذاب آیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ابھی جو ہے وہ بے حسی کا عالم ہے، اور یہ پاکستان جو ہے وہ کروڑوں لوگوں کی دعاؤں سے اور لاکھوں لوگوں کی شہادتوں سے بنا تھا، جسے ہمارے 200-250 خاندان تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو ان کی تباہی اور بربادی کی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا کریں گے کہ ہمارا پاکستان تا صبح قیامت تک قائم و دائم رہے۔ آمین 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 آمین۔ تو ڈاکٹر صاحب ابھی میں واپس اپنے فارمیٹ کے مطابق سوالات کے جوابات کی طرف آتا ہوں۔ یقین مانیں آج دل بڑا ٹوٹا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل صحیح بات۔ 2-4 دن سے تو حالات چل ہی رہے تھے اور آج تو کچھ زیادہ ہی حالات ہو گئے، نہ جانے اللہ عز و جل کو کیا منظور ہے۔ میری بہن نے جو سوال کیا کہ بند کمرے میں 3 طلاقیں دے دی، کسی نے نہیں سنا، تو میری بہن اگر آپ نے بھی سنا اور اگر آپ نے بھی نہ سنا ہوتا تب بھی 3 طلاقیں پڑ جاتی، کیونکہ یہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا بیدہ عقدۃ النکاح، کہ یہ مرد کے ہاتھ میں گرا ہے نکاح کی کھولنا، وہ جب بھی طلاق دے گا طلاق پڑ جائے گی۔ 3 طلاقیں ہونے کے بعد آپ واپس
نہیں جا سکتی سوائے اس طریقے کے سے قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا لا تحل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ، اس وقت تک 3 طلاقوں کے بعد واپس نہیں پلٹ سکتی جب تک دوسرے شوہر ثانی سے نکاح کر کے طلاق حاصل نہ کر لے۔ جی جی۔ اور اگر آپ کے بچے ہیں اور ضرورت محسوس کرتی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو آپ کو یہ اختیار ہے، آپ اپنا معاملہ آپ ہی کے سپرد ہے، جیسے چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ عربی کو جب اجمی پر نہیں، آپ نے جو بات فرمائی کہ ان کے معاملہ انہی کے پاس سے جس طرح کر لیں تو شریعت کے مطابق تو طلاق واقع ہوگی۔ اب نہیں، ان کا معاملہ جو میں کہہ رہا ہوں ان کے ہاتھ میں ہے، اگر چاہیں تو دوسرا نکاح کر کے اس سے طلاق لے کر عدت گزار کر واپس اس کے پاس آ سکتی ہیں پہلے شوہر کے پاس، اور اگر چاہیں تو واپس نہ پلٹیں، آپ دوسری جگہ شادی کریں اور اپنی زندگی گزاریں۔ ان 2 آپشن کے درمیان آپ کو اختیار ہے جو قرآن مجید فرقان حمید نے دیا ہے۔ اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، بالکل اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا، مگر میرے بھائی یہاں پر جو ہو رہا ہے وہ شریعت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر مہاجر پٹھان، یہاں پر تو شیطانیت ہو رہی ہے، یا شیطانیت کی بات ہو رہی ہے، ورنہ مہاجر بھی ہمارے سر آنکھوں پر، پنجابی بھی ہمارے سر آنکھوں پر، بلوچ بھی ہمارے سر آنکھوں پر، سب مسلمان ہیں، سب اکائیاں ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمام مسلمان ایک عمارت کی مانند ہیں اور ہر مسلمان ایک ایک بلاک کی مانند ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اور اگر جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، مگر آج تو شیطانیت کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی بات تھوڑی ہو رہی ہے۔ سب ایک سوال یہ آیا تھا کہ ڈیورنگ کوکنگ جو خوشبو آتی ہے تو روزے کی صورت میں اس پر کیا ہوگا؟ ہاں، میرے بھائی نے سوال کیا کہ کھانا پکانے کے دوران خوشبو سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو میرے بھائی کھانا پکانے کے دوران خوشبو لگانے سے روزہ، اس کھانے کی خوشبو سونگھنے سے اور جو منہ میں جاتی ہے، ناک کے ذریعے جاتی ہے، سانس کے ذریعے جاتی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلکہ فقہاء کرام نے تو ڈاکٹر صاحب یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر سخت ہے اور وہ سختی کرتا ہے کہ تم نے کھانا کیسے پکایا، اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے، نمک مرچیں ٹھیک نہیں ہیں، تو فقہاء کرام نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ عورت جب کھانا پکائے، اگرچہ وہ روزے دار عورت ہو، تھوڑا سا سالن یا کوئی چیز اپنی زبان کی نوک پر رکھ سکتی ہے جس سے اسے ذائقہ محسوس ہو، پھر وہ اندر نہ اتارے، واپس تھوک دے، یہ اجازت بھی دی گئی ہے۔ ماشاءاللہ، دین اسلام بڑی حکمتوں والا اور بڑا آسان مذہب ہے، ہمیں یقیناً سیکھیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک معزز کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب جی بھائی، اپنا نام اور مقام بیان فرما دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب میرا نام بدر ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ کیا اس میں گرامی بتایا؟ بدر نام ہے، بدر کراچی سے صاحب، بات کر رہا ہوں۔ جی بدر صاحب فرمائیے۔ مجھے پتہ یہ کرنا تھا کہ روزے کی حالت میں خوشبو لگانا ہے، ناخن ترشنا ہے، بال کٹوانا ہے، یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے بدر صاحب، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ہم ضرور دیتے ہیں، مفتی صاحب سے لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ایک اور سوال آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ بہت سے لوگ انتظار میں رہتے ہیں اور بہت ایک کے بعد ایک سائل اور ہمارے یہ کالرز کی محبت ہے، پروگرام کی پسندیدگی ہے اور دین کو پھیلانے کا جذبہ ہے، اس لیے ہم ان نامساعد حالات میں بھی یہاں موجود ہیں، اپنی جان پر کھیل کر ہم یہاں پر آئے ہیں، یہاں پر پہنچے ہیں۔ ایک اور کالر موجود ہے، میں چاہوں گا جب 2-3 سوالات جمع ہو جائیں تو پھر آپ کی طرف آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں۔ جی الحمدللہ یحییٰ بھائی، آپ خیریت سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو امن و سلامتی سے رکھے۔ بیٹھے ہیں لیکن اللہ بس یقین کریں دل خون کے آنسو ہو رہا ہے۔ میں تو خیر اپنے گھر میں بیٹھا ہوں محفوظ، لیکن جو دیکھ رہا ہوں، جو آگ لگی ہوئی نا کراچی میں، ڈاکٹر صاحب یقین کریں ہمیں اس قدر اس نے پریشان کر دیا، اور یقین کریں میں کہتا ہوں کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں سکون کی نیند سو رہا ہے، اس کو یہ محسوس کرنا چاہیے، آپ کو محسوس کرنا چاہیے کہ کہیں بھی پھیل سکتی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب دعا آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ کہ پتہ نہیں بہتر ہے نہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن آپ لوگ اتنے ماشاءاللہ مفتی حضرات بھی بیٹھے ہیں، تو ایک آیت کریمہ کا بھی 10 دفعہ کروا دیں تاکہ ہم سب ساتھ پڑھیں، آپ کو استغفار پڑھیں، شاید اس سے ہم پر رحم ہو جائے۔ اچھا سوال میرا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہلو جی فرمائیے، جی ہم سن رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دیکھیں آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی ایک عالم دین بن گیا ہے، اور جو آدمی آ رہا ہے ماشاءاللہ سیلیبریٹی ہیں، وہ بھی جواب دے رہے ہیں دین کی ہمیں دین کے بارے میں بتا رہے ہیں۔
تو ہمیں اب دینی معاملات کے لیے کیا مطلب کس سے رجوع کرنا چاہیے جو ہمیں صحیح گائیڈ کر سکے؟ کیونکہ یہاں تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ اب ہر آدمی عالم دین بنتا چلا جا رہا ہے. اب عالم دین کی اور مفتی کی تشریح کیا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا. یا بھائی یہ اصل میں میڈیا وار ہے، پیسہ کمانے کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر وہ سیلیبریٹی جو اداکار ہیں، جو فنکار ہیں، گلوکار ہیں، چونکہ ان کی ویورشپ زیادہ ہوتی ہے ان کو سامنے بٹھا دیا گیا ہے، اور وہ اب آپ نے بالکل صحیح مفتی کے قائم مقام بن گئے ہیں، اور وہ جو چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ دین کا حصہ بس قبول کر لیا جائے. انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ دین کا دال جو ہے وہ کس طرح ادا ہوگا، اس کے باوجود وہ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کی کیمرے کے سامنے کی زندگی کچھ اور ہے اور کیمرے کے پیچھے کی زندگی بالکل کنٹراسٹ ہے، بالکل مختلف ہے. لہٰذا یہ المیہ ہے، اور میرے خیال میں عذاب جو ہم پر نازل ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ ہمارا میڈیا بھی ضرور ہے کہیں نہ کہیں. ایک میری عرض سن لیجئے، ایک مسلمان مرتا ہے اس کو فوراً بریکنگ نیوز لگاتے ہیں کہ فلاں علاقے کے اندر اردو بولنے والا مر گیا. اب جو دوسرا ہوتا ہے وہ ری ایکشن کرتا ہے، اچھا اردو بولنے والا مر گیا، اب میں پشتو بولنے والے کو ماروں گا، میں اب اس کو ماروں گا. تو یہ ایک ایسی ریس ہے، بے رحم ریس ہے، ایسا کمپٹیشن ہے جس نے مسلمانوں کو خون کر دیا. ہم بھی میڈیا پر بیٹھے ہیں، لیکن میڈیا پر بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم حق بات کو دبا لیں. ہماری زبان سے حق بات ضرور نکلے گی، یہ دین کا بھی تقاضا ہے. جب ہم نے یہ عمامہ اور یہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے سنت محمد مصطفیٰ کے مطابق، یہ چہروں پر شریعت سجی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے. اور آج کا دن اسی بات کا تقاضا کرتا جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. بے شک ڈاکٹر صاحب، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کو ہدایت دے. تھینک یو. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. سب کیا فرمائیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، ہر آدمی مفتی بن گیا ہے، ہر آدمی مفتی، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. انجام گلستان کیا ہوگا؟ اور خاص کر ڈاکٹر صاحب وہ یہ لگانے والے جو اپنا اینکر پرسن ہے وہ ڈاکٹر بھی اپنے ساتھ زیادہ لگاتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر ہونے کے بعد وہ عالم بننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے اور عالم بھی نہیں ہوتے. بالکل یہ صحیح دونوں بات باتیں ہے. ہیں. اور میں آپ کو بڑی خوبصورت بات کی، دیکھیے جو کہا تھا نیم حکیم خطرہ جاں اور نیم ملا خطرہ ایمان. تو جان کا بھی خطرہ ہے اور ایمان کا بھی خطرہ. آپ دیکھیے کہ پشاور میں ایمان خطرے میں ہے، یہاں پر جان خطرے میں ہے. بالکل آپ ٹھیک، وہ ساری چیزیں ہیں. الامان والحفیظ. میرے بھائی یاد رکھیے کہ غیر عالم سے فتویٰ پوچھنا حرام ہے اور غیر عالم کا فتویٰ دینا حرام ہے. یہ حدیث پاک میں ہے، اور فرمایا غیر عالم جو فتویٰ دیتا ہے تو فدلو فادلو، خود بھی گمراہ ہوتا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. جو لچر زبان اور جو بہت زیادہ رطب و لسان ان میں ملتا ہے، رطب و یابس ملتا ہے، اور بہت زیادہ ان کی زبان کے اندر جو چرب زبانی جس کو ہم بولتے ہیں، ہماری آڈینس کا بھی قصور ہے، ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہی سب سے بڑا عالم دین ہو گیا ہے. کچھ ہمارا قصور، کچھ ان کا قصور، نتیجتاً دین ہمارا آج لرز کر رہ گیا ہے. ہمارے بھائی نے کہا کہ آیت کریمہ پڑھیے، آیت کریمہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی مسلمانوں میں دستور رہا ہے، ہمارے ہاں تو بدقسمتی کے سارے اچھے کاموں کو شرک اور بدعت قرار دے دیا گیا ہے، لیکن مسلمانوں میں دستور رہا ہے جب بھی دو بھائی لڑا کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں صلو علی الحبیب، کہ اپنے نبی پر درود پڑھ لیجئے. یہ اینگر مینجمنٹ کا بہترین نسخہ ہے کہ جب بھی کوئی غصے میں آئے تو وہ درود پڑھ لیں. اور انشاءاللہ ہم درود و سلام سے اپنے لبوں کو تر کر رہے ہیں. اور ایک بریک کا وقت ہوا ہے لاہور میں غالباً اذان فجر ہوا چاہتی ہے. بریک کے بعد آئیں گے، ہم درود و سلام کا سلسلہ جاری رکھیں گے. حافظ محمد قاسم مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آپ درود و سلام لبوں پر سجائیں، اس یقین کے ساتھ کہ اس درود ہی کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں امن و سلامتی عطا فرمائے گا. تھوڑی دیر میں واپس ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ لبوں کو درود و سلام سے تر کر کے رکھیے گا.